رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك ما ليلة القدر. بسم ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام.
سلام يا حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح ہو چمکنے تک۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیک۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو کوہ نور ٹی وی پر رمضان سلطان سحر کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہر روز ہمارا اور آپ لوگوں کا ساتھ رہتا ہے۔ یہ ساتھ آپ لوگوں کا اور ہمارا یکم رمضان سے ہے اور انشاءاللہ انتہائی رمضان تک رہے گا۔ ہر روز ہماری اور آپ لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے سحر کی ان بابرکت گھڑیوں میں۔ براہ راست یہ ٹرانسمیشن آپ لوگ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ ہر روز ہم نے ایک موضوع کا انتخاب کر رکھا ہوتا ہے، اور اپنی جانب سے ہماری بھرپور یہ کوشش رہتی ہے اپنے علماء سے اس حوالے سے گفتگو کی جائے، اور وہ سوالات اپنے علماء کے سامنے پیش کیے جائیں جو عوام الناس میں آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ فقہی حوالے سے بھی سوالات ہوتے ہیں، معاشرتی لیول پر بھی گفتگو ہمارے تمام موضوعات کے حوالے سے ہوتی رہی، اور اللہ رب العزت کے بابرکت کلام پاک سے الحمدللہ ہماری ٹرانسمیشن کا سحر کی ان بابرکت گھڑیوں کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پروگرام میں شامل کی جاتی ہے۔ مختلف ارض وطن پاکستان سے معروف ممتاز و محترم ثنا خان جو کہ پروگرام کا حصہ بنتے ہیں اور ذکر مصطفیٰ کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔
ہم نے ہر روز کسی نہ کسی ایک موضوع پر گفتگو کی ہے، اور آج چونکہ 28ویں روزے کی سحر میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں، اللہ رب العزت کی توفیق خاص سے، مالک کی نظر کرم سے، اس کی عنایات سے، اور یقیناً بس چند جو ہیں وہ گھڑیاں، چند لمحات باقی ہیں اس ماہ مبارک کے۔ تو آج کے دن ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے صدقہ فطر۔ صدقہ فطر پر انشاءاللہ ہم اپنے قبلہ سہروردی صاحب سے آج کے پروگرام میں 28ویں روزے کی سحر میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے، تاکہ ایک دن باقی ہے یا 2 دن باقی ہیں اس کا تو خیر انشاءاللہ فیصلہ ہوگا، تو یقیناً آپ لوگوں کو ہم سب کو پتہ چل جائے گا، لیکن یہ اس سے پہلے یعنی وہ جو عید کے دن ہے اس سے پہلے اس چیز کا وضاحت اس کی ہو جائے کہ صدقہ فطر حقیقت میں ہے کیا، اس کی وضاحت ہو جائے، اور صدقہ فطر کو دینے کا طریقہ کار کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آج اپنے قبلہ سہروردی صاحب سے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت کے بابرکت کلام پاک سے ہماری ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کیا ہے۔ ممتاز و محترم نوجوان قاری قرآن ہیں اور بہت ہی خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ آپ پڑھتے ہیں، اور یقیناً آج بھی آپ نے انتہائی حسن طریقے سے بارگاہ ربوبیت میں ہدیہ کلام پیش کرتے ہوئے ہماری سحر کی ان بابرکت گھڑیوں کا، رمضان سلطان کا باقاعدہ آغاز کیا۔ قاری محمد ذیشان حنیف قادری آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جزاک اللہ، آپ تشریف لائے، اللہ کریم آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے۔ پروگرام کا مکمل حصہ ہر روز آپ زیارت کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، محفل ہو اور پروگرام ٹرانسمیشن ہو، کوئی بھی وقت ہو، اس حوالے سے رمضان شریف بالخصوص ہمارے ساتھ ہر روز رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی رہیں گے۔ آپ کے اور ہم سب کے ہر دل عزیز محبوب شخصیت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہے آپ قبلہ؟ جی شکر اللہ، طبیعت شاد ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ہر روز آپ سے اس طرح ملاقات رہی ہے، اور انشاءاللہ آج بھی اسی طرح ملاقات کے ساتھ ساتھ یہ بھی شرف حاصل ہوگا آپ سے گفتگو، جس موضوع کا انتخاب ہم نے کیا اور جو اناؤنس کیا میں نے انشاءاللہ اس پر آپ سے گفتگو رہے گی۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آج ہم نے اپنی جس مہمان کو دعوت دے رکھی ہے، یقیناً آپ ہمارے کوہ نور ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ رمضان شریف میں ان کو دیکھتے رہتے ہیں، ذکر مصطفیٰ کے لیے بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ پڑھتی ہیں، اور آج کی ہماری ٹرانسمیشن میں سحر کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہماری دعوت پہ آپ تشریف لائیں۔ محترمہ مہوش صفدر صاحبہ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے بھی ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً جو ہے وہ سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ناظرین محترم، صدقہ فطر پر گفتگو کا آغاز قبلہ سہروردی صاحب سے کرتے ہیں، اور کوشش کریں گے انشاءاللہ آج کے پروگرام میں اور آج کے وقت میں رہتے ہوئے صدقہ فطر کے حوالے سے جو بھی سوالات ہیں وہ انشاءاللہ وضاحت ان کی ہو جائے، تاکہ اگر جو وقت ہے اس سے پہلے ادا کرنا ہے یا جو وقت ہے اس کے قریب جا کر ادا کرنا ہے، یا کس طرح اس کو ہم نے جو ہے وہ اپنے سارے معاملات کو صدقہ فطر کے حوالے سے دیکھنے ہیں۔ 2 روزے باقی ہیں، 1 روزہ باقی ہے، اس کا فیصلہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ قبلہ سہروردی صاحب سے گفتگو کا آغاز ہوگا۔ سب سے پہلے اس کی وضاحت کی جائے کہ صدقہ فطر ہے کیا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرضیت ہے اور واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے۔ بسم اللہ سہروردی صاحب گفتگو کا آغاز کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ آج کا یہ پروگرام جو ہے بالخصوص صدقہ فطر کے بارے میں جی یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، بے شک۔ وہ ہمیں اس پروگرام کو پہلے کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اب 1 یا 2 دن باقی ہیں، جی تو اسلام کے اندر اور بالخصوص ماہ رمضان مبارک کے روزوں سے ریلیٹڈ جی صدقہ فطر جو ہے اس کی اہمیت ہے۔ جی حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ نے روزہ داروں کو ہر قسم کی بیہودہ گفتگو، لغو گفتگو اور ان چیزوں سے منع فرمایا ہے، ٹھیک، کیونکہ روزہ صرف کھانے پینے کا اور صرف خالی پیٹ رکھنے کا نام نہیں ہے کہ صبح سحر کھا لیا، افطاری کر لی، سارا دن ایسے، بلکہ روزہ تمہارے ہر ایک جو حصہ ہے، اعضاء ہے تمہارا، اس کا بھی روزہ ہے۔ تو ان چیزوں سے دیکھیں اسلام نے بے شمار ہمیں چیزوں سے منع فرمایا، پھر روزے کی کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آخر کار ہر ایک چیز کا
کفارہ بھی ہے، ہر ایک چیز کا صدقہ بھی ہے۔ جس طرح نماز میں انسان اگر کوئی غلطی کر لیتا ہے تو سجدہ سہو رکھا گیا کہ دوبارہ پڑھنے کے بجائے رب نے مہربانی فرما دی کہ آخری تشہد پہ بیٹھ کے آپ سلام کر کے ایک سائڈ پہ اور سجدہ سہو کر لیں۔ اگر کوئی مسٹیک ہو گئی ہے، صرف وہ فرض کی نہ ہو، فرض اگر چھوٹ جائے تو پھر نماز سجدہ سہو سے نہیں ہوتی، واجب کے چھوٹنے پہ سجدہ سہو پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح تمہارے زکوٰۃ ہے، اور نماز کے بارے میں بھی اگر بندہ بے شمار نمازیں چھوڑ دیتا ہے، اس کے بعد بھی اس کا بھی کفارہ ادا ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح روزے کا کفارہ ہے کہ روزہ اگر تمہارا چھوٹ جائے اس کا کفارہ ہے۔ اسلام نے بے شمار مد میں کیٹیگریز میں صدقات کی قسمیں ہیں، جن میں ایک قسم ایسی ہے کہ جس کو فرض قرار دی گئی جو زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح یہ فرض ہے زکوٰۃ۔ اسی طرح اگر کوئی انسان منت مان لے کسی چیز کی تو اس کو ادا کرنا وہ واجب کے زمرے میں آ جاتا ہے، کچھ سنت کے اور مستحب کے کچھ چیزوں میں آ جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ فرض اور واجب کی کیفیت میں آتا ہے صدقہ فطر جو ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے کیفیت روزے کی حالت میں ہمیں منع فرما دیا، اب اگر ہم وہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا روزہ ناقص ہو جاتا ہے۔ جب روزہ ناقص ہو جاتا ہے تو نہ روزہ فرض کی کیفیت میں جاتا ہے، نہ واجب کی کیفیت میں اب جا رہا ہے، نہ کفارے کی صورت میں، کہ روزہ تو ہم نے رکھ لیا ہے۔ اگر روزہ ہم رکھ کر اگر روزہ چھوڑ دیتے تو ہمیں قضا کی طرف جانا چاہیے تھا۔ اگر روزہ رکھ کر ہم بعض وجوہات کی بنا پر ہم توڑ دیتے ہیں تو ہمیں کفارے کی طرف جانا چاہیے تھا۔ اب یہ دونوں صورتیں ہیں، نہ ہم نے روزہ چھوڑا ہے نہ ہم نے روزہ توڑا ہے، یہ دونوں کام نہیں ہوئے۔ روزہ بھی رکھا ہے لیکن روزہ ناقص بھی ہے، کہ جن چیزوں سے روزے کی کیفیت میں حالت میں اللہ کے نبی نے ہمیں منع فرمایا وہ ہم کرتے رہے، سارا دن جھوٹ بولتے رہے، بیہودہ گفتگو کرتے رہے، مطلب یہ چیزیں ساری ہم کرتے رہے۔ اب یہ کیسے یہ ناقص روزے کو کیسے ہم کامل کرتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ایک صدقہ فطر جو ہے، تاکہ کمی پیشی اس کی دور کرنے کے لیے کہ جو تمہاری روزے کے اندر کمی پیشی پیدا ہو چکی ہے، اس کو صدقہ فطر کی صورت میں دور کیا جا سکتا ہے، اور یہ تمہارے روزوں کا کفارہ بھی ہے صدقہ فطر جو ہے۔ جیسے لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور تمہارے روزے کی زکوٰۃ جو ہے وہ تمہارے جسم کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ ہے۔ اسی طرح روزے کی بھی زکوٰۃ ہے، ہمارے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزے کی زکوٰۃ صدقہ فطر ہے۔ کہ ناقص چیزوں کو، اگر کوئی ناقص چیزیں ہیں، جس طرح مسائل میں چیزیں آتی ہیں کہ نوافل ہم پڑھتے ہیں تو نوافل بعض ہماری ناقص چیزوں کو پورا کر دیتے ہیں، اسی طرح کفارہ ہے، صدقہ فطر ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا وہ اس کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں۔ اب رہا کہ یہ ایک ہمارے روزوں کا صدقہ ہے، ہمارے روزوں کا کفارہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو صدقہ جو ہے یہ صدقہ فطر کی صورت میں ادا کر دیں۔ ادا کیسے کرنا چاہیے، کن کو کرنا چاہیے؟ کہ وہ لوگ کہ جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہیں ہمیں یہ صدقہ فطر بھی دینا چاہیے، یعنی جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے انہیں صدقہ فطر بھی دینا چاہیے، جو مستحق حضرات ہیں جن کی کیٹیگریز بیان کر دی، مطلب دینا چاہیے یا ان کو بھی دے سکتے ہیں؟ نہیں، انہیں دینا چاہیے، انہیں دینا چاہیے۔ دیکھیں نا، ان میں ذوی القربہ کے لوگ بھی آ رہے ہیں، ان میں مساکین بھی ہیں، ان میں فقیر بھی ہیں، ان میں یہ ساری جتنے مصارف زکوٰۃ میں یہ آ رہے ہیں لوگ، ان کو آپ صدقہ فطر بھی مستحق ہیں تو انہیں آپ دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے آپ صدقہ فطر ادا کریں، کیونکہ تمہارے روزوں کا یہ کفارہ ہے۔ اگر روزوں کے اندر کوئی ناقص چیز ہے، کوئی ناقص عمل ہو گیا کہ روزے تمہارے جس وجہ سے بیہودہ گفتگو سے یا کوئی ایسی وجہ ہے کہ وہ ناقص کی طرف چلے گئے، اب ان کا جب ہم
صدقہ دیں گے کفارے کے طور پر تو پھر یہ ہمارے روزے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں صدقہ فطر دینے کے لیے۔ باقی جو چھوٹے بچے ہیں وہ جو گھر کا کفیل ہے ان کے مد میں آتے ہیں کہ سربراہ جو ہے وہ چھوٹے بچے نابالغ بچوں کا فطرانہ صدقہ فطر جو ہے وہ گھر کا سربراہ دے گا۔ مثال کے طور پہ باپ ہے یا کوئی بھی سربراہ ہے، جو بالغ ہیں ان کا صدقہ فطر ان پہ واجب ہے کہ وہ خود دیں۔ اگر گھر کا سربراہ سب اپنے خاندان کی طرف سے دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی ہیں، بیوی اپنا صدقہ فطر دے، میاں اپنا دے۔ اگر میاں بیوی کا دینا چاہے تو دے سکتا ہے، بیوی میاں کا دینا چاہے دے سکتی ہے۔ لیکن جو سن بلوغت کو نابالغ بچے ہیں ان کا لازم ہے گھر کے سربراہ والدین پر، ان پر واجب، اور جو بالغ ہیں ان پر خود واجب ہے کہ وہ خود دیں، لیکن گھر کا سربراہ والدین اگر ان کا دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں۔ تو یہ صدقہ فطر ہے کہ نماز عید الفطر سے پہلے ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے بندے کو رہ جائے تو وہ بعد میں جتنا جلدی ہو سکے اس کو ادا کرنا چاہیے تاکہ وہ روزے جو اس کے معلق ہیں وہ اللہ کے حضور میں یعنی کہ عید سے پہلے سے مراد جیسے اگر آج ہی کوئی پروگرام دیکھ رہا ہے سن رہا ہے تو مطلب ابھی 2 دن ہیں یا 1 دن جتنے بھی ہیں مطلب صبح ہی ادا کر دے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ دیکھیں اصل میں تو چاہیے کہ صدقہ فطر جو ہے یہ ان لوگوں کا حق ہے جو وہ بھی تمہاری عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم پہلے روزے سے ہی اس کو نکال دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ جتنا جلدی جتنا ارلی ہو سکے ہمیں صدقہ فطر دے دینا چاہیے تاکہ اگر ہمارے پاس پیسے ہیں، ہم اگر عید کی شاپنگ میں یا عید کی خوشیوں میں ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس روزہ رکھنے کا راشن بھی نہ ہو، مطلب ہم اپنے سار و افطار میں تمام ہم اس انتظار میں کیوں رہیں؟ کوئی بھی نیکی ہے وہ تو انتظار کرنی نہیں چاہیے کہ میں اس میں تاخیر کروں۔ نیکی میں تاخیر نہیں ہے۔ اگر آپ جلدی دے دیں صدقہ فطر جو ہے تو اپنے گھر کا راشن لے لیں، وہ بھی اچھے طریقے سے روزے رکھ لیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ رہ جائے اس انتظار میں، ہمارا چونکہ یہ ایک ہابی بن چکا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر کام ہم اینڈ پہ جا کے کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی جب عید آئے گی تو ہم صدقہ فطر دے دیں گے، وہ تو ایک ہے وہ گزارا کرنے والی بات ہے کہ چلیں جی ہمارے اوپر ایک لازم ہے صدقہ فطر ہم نے دے دی، بیسیکلی کہ اس کو شروع سٹارٹ میں ہی دے دینا چاہیے۔ ٹھیک، جزاک اللہ۔ مزید انشاءاللہ ہم اس جانب میں بھی بڑھتے ہیں صدقہ فطر کے حوالے سے، مطلب دیکھیں گے کیٹیگری دیکھیں گے ہم کہ کس پر کتنا اور کس طرح بنتا ہے، موجودہ وقت میں جو چل رہا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم سعود بدیع صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں ابھی جوائن کیا ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت خوبصورت ثنا خوان ہے ماشاءاللہ، ممتاز محترم بھائی محمد فراز اتاری صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور ان کے ساتھ جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا محترمہ مہوش سعودی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ بسم اللہ، اللہم صلی حدود طاہر صدرا حضور جانتے ہیں، حدود طاہر صدرا حضور جانتے ہیں، حدود طاہر صدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں، علم غیب کے منکر خدا کو دیکھا ہے، علم غیب
منکر خدا کو دیکھا ہے، تجھے بھی کہنا پڑے گا، حضور جانتے ہیں، تجھے بھی کہنا پڑے گا، حضور جانتے ہیں۔ ہے ان کے ہاتھوں میں کنجیاں سبھی خزانوں کی، ہے ان کے ہاتھوں میں کنجیاں سبھی خزانوں کی، کسے ہے کتنا بھی دینا، حضور جانتے ہیں، کسے ہے کتنا بھی دینا، حضور جانتے ہیں۔ کہاں ہے عرش مولا، حضور جانتے ہیں۔ اور بڑا خوبصورت شعر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کے، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کے، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ کہاں ہے عرش مولا، حضور جانتے ہیں۔ میں مانگتا ہوں انہی سے مانگوں گا، میں مانگتا ہوں انہی سے مانگوں گا، حضور پر ہے بھروسہ، حضور جانتے ہیں، حضور پر ہے بھروسہ، حضور جانتے ہیں۔ کہاں ہے عرش مولا، حضور جانتے ہیں۔ میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے،
یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے، میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں، میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، خوبصورت کلام ناظرین محترم سماعت کر رہے تھے۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں۔ یقیناً پروردگار عالم کی خاص نظر عنایت سے میرے آقا جانتے ہیں، اور اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے خراج ان اشعار میں پیش کرنے کی سعادت ہماری مہمان ثنا خان مصطفیٰ محترمہ محوش صدر صاحبہ فرما رہی تھیں۔ اللہ کریم مزید آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ صدقہ فطر کے حوالے سے ہمارا آج کا موضوع ہے، اور قبلہ سہروردی صاحب وضاحت کر رہے تھے، اور آپ نے گفتگو میں یہ بھی بیان کیا کہ بہت اچھا تو یہ ہے کہ جس طرح ہم لوگ یکم رمضان سے اپنے تمام معاملات کو دیکھتے ہیں، ظاہر ہے مطلب عید کی خوشیاں اور عید کے معاملات تو بہت بعد میں ہیں، لیکن پہلے ہم سحر و افطار کے لوازمات کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں سحر میں تمام معاملات مکمل ہونے چاہیے، کھانے پینے کی اشیاء ہونی چاہیے، افطار میں دیکھا جاتا ہے، یہ ساری چیزوں کو ہم لوگ بڑے جو ہے وہ اچھے طریقے سے مینیج کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اگر صدقہ فطر کے حوالے سے جو اس کا حقدار ہے صحیح معنوں میں، ان تک ہم نے جو پہنچانا ہے، تو یہ بھی اچھا طریقہ ہے کہ اگر آپ یکم رمضان سے ہی ظاہرہ روزے تو رکھنے ہی ہیں، نیت تو کی ہے آپ نے کہ جتنے بھی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے کرم نوازی فرمائی ہے، اگر ماہ مبارک عطا کر دیا ہے تو انشاءاللہ رمضان کے روزے تو پورے رکھیں گے، تو یہ بھی اگر وقت سے پہلے ادا کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر اس کے بعد کی وہ جو چیزیں جو آپ نے بیان کی ہیں، مطلب بہت جو ہے وہ اگر انسان کو یاد نہیں رہا یہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے، تو پھر اس کو چاہیے کہ بہت جلد نماز عید سے پہلے جو ہے وہ اس کو ادا کر دیا جائے، تاکہ جو رمضان شریف کے روزے ہیں صحیح معنوں میں جو ان کی روحانیت ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ حضور کیٹیگری کی جانب اب کچھ تھوڑا سا آ جائیں ہم، مطلب کھانے پینے والا اپنی استطاعت کے مطابق دے گا، اور کس طرح دے گا، کیا دے گا، وہ تھوڑا سا فگر جو آج کل غالباً 140 یا 150 مطلب 150 روپیہ مکمل جو اتنا سننے میں آیا ہے، تو اس حوالے سے بھی کچھ تھوڑی وضاحت فرمائیں ساتھ میں۔ دیکھیں یہ تو ایک لاسٹ چیز ہے نا کہ جو فگر انہوں نے نکال دی ہیں کہ بالفرض گندم اگر آپ لے کے کھا رہے ہیں تو 140 روپے کے اس کے حساب سے دے دیں، اگر جو آپ کھا رہے ہیں تو اس کا زیادہ، چونکہ مقدار میں جو بہت کم ہے مقدار میں لوگ کھاتے ہیں، اس وقت تو مکہ کی سرزمین پر زیادہ جو استعمال ہوتا تھا، اسی طرح تمہاری کھجور ہے اس کا ریٹ اور ہے، اسی طرح کشمش ہے، منقع جو ہے اس کا ریٹ اور ہے۔ ظاہر ہے جہاں پر 50 روپے والی کھجور ہے 500 والی بھی ہے، 400 رہے، اگر وہ اپنا اگر جو کا اگر انہوں نے ریٹ نکالا ہے تو 400 کے قریب نکال دیا ہے۔ اسی طرح اگر کھجور ہے تو اس کا ریٹ انہوں نے کوئی بعد نے 800-1600 کے حساب سے بھی نکال دیا ہے۔ تو اگر سب سے زیادہ مہنگا تو کشمش ہے، اس کا ریٹ بعد نے 2000، بعد نے کوئی 3500 بھی نکالا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان ریٹ کی طرف نہیں جانا۔ اچھا، یہ تو ایک ہمارے فقہا نے ایک تعین کر دیا، اور اپنا حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں آپ کے کہ یہ چیزیں بتا دی گئی کہ ان چیزوں کا آپ جو صدقہ فطر ادا کریں اندازن سے۔ یہ ریٹ ہم نے پھر آہستہ آہستہ ریٹ جیسے بھی نکلتے گئے، لیکن احادیث میں یہ چیزیں جو آ رہی ہیں کہ آپ گندم کھا رہے ہیں، آپ جو ہے جوک استعمال کر رہے ہیں، آپ کھجور استعمال کر رہے ہیں، آپ پنیر استعمال کر رہے ہیں، یہ چیزیں احادیث مبارکہ میں جو چیزیں آ گئیں، اب آگے ہم نے وقت کی مناسبت سے ان کا ریٹ نکالنا ہے۔ ٹھیک ہے۔
اب صاف ظاہر ہے کہ زیادہ پبلک ہماری تو گندم ہی استعمال کرتی ہے جی، اور اس کے علاوہ کھجور تو بہت افطاری کے وقت ہی کھجور استعمال ہوتی ہے. بالکل ایسے. ہم نے جو صدقہ فطر لینا ہے کہ وہ چیز جس سے آپ 2 ٹائم جو استعمال کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. کہ آپ روٹی کا استعمال کرتے ہیں تو روٹی آپ کھجور کی تو نہیں استعمال کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. صبح و شام جو آپ روزہ رکھتے ہیں بیسیکلی تو آپ نے صدقہ فطر اس کیفیت میں دینا ہے. ٹھیک ہے. کہ جس کیفیت جن چیزوں سے آپ اپنا روزہ رکھتے ہیں، سحری کرتے ہیں یا افطاری کرتے ہیں، تو وہ آج ہمارے اس دور میں تو گندم ہی استعمال ہوتی ہے. اب اس حساب سے 2 کیٹیگریز میں علماء نے، ایک جو ہے وہ دیسی گندم لے کر وہ جو آٹا بنا رہے ہیں، دوسرے جو ہیں وہ سرکاری جو توڑے ملتے ہیں ان کا اب وہ ایسٹیمیٹ لگا رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب اللہ دینے میں تمہارے ساتھ حساب نہیں کرتا تو ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ میں دینے کے لیے حساب نہیں کرنا چاہیے. بہت اچھا. اگر ہمارا 140 بنتا ہم 200 دے دیں گے تو کیا فرق پڑے گا. ٹھیک، بالکل ٹھیک. اس حساب نے میں اکثر بعض دفعہ کہتا ہوں کہ ہمارے بڑے بڑے عمراء، بڑے بڑے حضرات جو ہیں وہ جب کسی اور سٹیج کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہماری کرسی بھی کسی اچھی سٹیج پر لگا دیں. ہم نے غرباء کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ کھانا بھی نہیں بیٹھ کے کھائیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے بھی نہیں، ہمارا پروٹوکول بھی علیحدہ ہونا چاہیے. یہ ایک دوسری قسم کی قوم ہے، ہم علیحدہ قوم ہے. لیکن جب یہ زکوٰۃ کی باری آ جائے، جب صدقہ فطر کی باری آ جائے، جب صدقہ خیرات کی باری آ جائے، پھر ہم کہتے ہیں ہاں مولانا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ صدقہ فطر ہے کتنا. نہیں، پھر شریعت کے پابند بھی ہو جاتے ہیں. پھر شریعت کے پابند ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہ 4 چیزیں جو بتا دی گئی ہیں، اگر یہ ڈیفرنٹ نہ ہوتا تو شاید یہ 4 چیزیں بھی نہ بتاتی. بالکل ٹھیک. اللہ کے رسول تو جانتے تھے کہ سارے جو ہیں وہ ایک کیٹیگری میں لوگ نہیں ہیں، نہیں ہوں گے. امیر رب نے یہ طبقات جو بنائے ہیں، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے. اللہ کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے. ایک کو فرمایا کہ تو نے دینا ہے، اس کا حق ہے، دوسرے کو کہا کہ تو نے لینا ہے بھائی. اس کا فطرانہ جو ہے صدقہ فطر دے کے اس کا ادا ہو رہا ہے، دوسرے کا لے کے ادا ہو رہا ہے. بہرکیف صدقہ فطر ہر ایک کو دینا چاہیے. وہ مسلمان ہو، وہ بالغ ہو یا نابالغ ہو، وہ عورت ہو، وہ آزاد ہو، وہ غلام ہو، صدقہ فطر دینا چاہیے. اور وہ صدقہ فطر جو ہے وہ تمہارے روزوں کے اندر اگر کوئی ناقص چیز ہے تو وہ صدقہ فطر ادا کرنے سے اللہ تمہارے روزے جو ہے وہ کامل بنا دیتا ہے. تو اس لیے اس کے مسائل جو ہیں یہی ہیں کہ ہمیں اپنی بساط کے مطابق، اور علماء بھی یہی فرما رہے ہیں کہ بندہ اپنی بساط کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کرے. نہ دیکھے کہ دوسرا کتنا دے رہا ہے. اگر میرے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں تو وہ غریبوں کا حق ہے، آپ انہیں اپنی جو ہے وہ استطاعت کے مطابق دیں. کوئی فکس تو نہیں ہے کہ ایک امیر آدمی بھی 140 روپے دے اور ایک غریب آدمی بھی 140 دے. تو ہمیں صدقہ فطر جو ہے یہ شروع سٹارٹ میں دے دینا چاہیے. یہ ان کے لیے کہ جو کسی مجبوری کے ساتھ اور کسی وجہ سے نہیں دے سکے، تو ان کو بھی عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے اچھا اس میں ایک اور بھی علماء بتاتے ہیں کہ اگر عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے اگر آپ ادا کر دیں گے تو یہ صدقہ فطر ہے. اگر عید الفطر کی نماز کے بعد ادا کریں گے تو یہ خالی صدقہ ہے. ٹھیک ہے، یہ خالی صدقہ ہے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ فطر ادا کریں، کہ ہم اس انتظار میں نہ رہیں کہ ہم نے بعد میں دینا ہے. اب نہیں، یعنی کہ میں بڑی معذرت، آپ کی بات جو ہے جس طرح آپ نے کہا کہ پھر علماء فرماتے ہیں کہ وہ صدقہ ہے، صدقہ فطر نہیں ہے. تو پہلے پھر جو آپ نے وضاحت کی کہ اگر بہت کوئی پریشانی کے باعث بھول گیا ہے تو بعد میں ادا کر دے تو وہ بھی ادا ہو گیا، پھر اس کی کیٹیگری چینج ہو جائے گی. جی ادا تو ہو جائے گا. دیکھیں نا، وہ بھی صدقہ ہے. صدقہ فطر سے مراد یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے اس کو ادا کریں. لیکن علماء نے بعد میں لکھا ہے کہ اگر آپ عید الفطر کی نماز، عید الفطر تو ادا ہو گئی، ٹھیک ہے، وہ تو پڑھی گئی، اب صدقہ ہے، ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ کی نیت پہ ڈپینڈ کرا، ادا ہو جائے گا، لیکن وہ بھی صدقہ ہے. یہ بھی صدقہ ہے. اس کو ذرا یہ کہ صدقہ فطر ہے
اور اگر آپ عید کی نماز کے بعد دے دیں گے تو وہ صدقہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن نسبت مناسبت اسی کے ساتھ اسی کے ساتھ جو آپ دینا چاہیں، جو آپ کے اوپر واجب، وہ واجب ساقط ہو جائے گا، ٹھیک، یہ آپ کے اوپر جو واجب ہے وہ واجب ساقط ہو جائے گا کہ آپ نے صدقہ جو ہے وہ ادا کر دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا کوئی مہمان اگر مطلب آ جاتا ہے 2-3 دن عید سے پہلے گھر پہ رہتا ہے تو اس کا پھر حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں میں نے شروع سٹارٹ اگر وہ اپنا دے بھی چکا ہے تو میں نے شروع سٹارٹ میں کہا کہ صرف جو نابالغ بچے ہیں، مسئلہ یہ جو نابالغ بچے ہیں ان کا صدقہ فطر ان کے ماں باپ دے گے، یا گھر کا کوئی بھی سربراہ ہے وہ دے گا، ٹھیک ہے۔ باقی جو بالغ ہیں وہ خود اپنا صدقہ جو ہے صدقہ فطر ادا کریں گے۔ اگر ماں باپ یا گھر کا سربراہ بالفرض ہے، کوئی بچے اس کے ادھر رہتے ہیں، کوئی دوسرے گھر میں رہتے ہیں، اگر وہ دینا چاہے تو وہ دے سکتا، انہیں بتا دے کہ بھئی آپ کا صدقہ فطر میں نے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مہمان ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بعض سنی سنائی باتیں بھی ذہن میں آ جاتی ہیں کہ مہمان آیا جی اس کے اوپر صدقہ فطر اس کا بھی پڑ گیا، نہیں، اس کے بچے ہیں تو نہیں، اگر اس کے بچے ساتھ ہیں وہ مہمان بھی ہے تو اس کا صدقہ فطر بھی وہ اپنا خود مہمان دے گا، خود دے گا، اچھا ٹھیک ہے۔ وہ اگر مالک ہے، اگر وہ کہہ دے اور مالک ہے گھر کے جس کے پاس مہمان ہے اگر وہ کہہ دے کہ جی میں آپ کا صدقہ فطر دے دیتا ہوں، وہ مرضی ہے اس کی دینا چاہیے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن واجب اسی پہ ہے جو مہمان جو بندہ ہے، ٹھیک۔ اگر سربراہ کے ماں باپ کے اگر جوان بالغ بچوں پہ جو صدقہ واجب ہے تو پھر مہمان کا صدقہ وہ کیوں دے گا؟ مہمان کا صدقہ بھی مہمان خود ہی دے گا، خود ہی دے گا، اس لیے کہ صرف ماں باپ پر اور سربراہ پر نابالغ بچوں کا صدقہ ہے، صدقہ فطر کے وہ ادا کرے، باقی ہر ایک اپنا صدقہ فطر دے گا۔ جی بہتر ہے، جزاک اللہ۔ ناظرین گفتگو ہماری جاری ہے اور صدقہ فطر کے حوالے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو سوالات ہمارے پاس ہیں اور جو خاص عوام الناس میں ہوتے ہیں، مطلب آپ لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث، یہ باتیں بھی نا وہ آ جاتی ہیں کہ جی وہ اب اس صورت میں تو اگر کوئی 50 آدمی چلے جی ہم کسی کے گھر جا کے مہمان ٹھہرتے ہیں، ہمارا صدقہ فطر وہ اس کا تو صدقہ ہو گیا، پھر نہیں اس کا صدقہ جس کے گھر ہو گیا ہے، ہر ایک بندہ اپنا صدقہ۔ اللہ کریم کرم فرمائے۔ نعت سنتے ہیں جی ہم، فراز اتاری صاحب کیا سنائیں گے ہمیں، دیکھتے ہیں، بسم اللہ کیجیے گا، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا پڑھتے ہی ایسا روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی ایک ایسی روشنی ہوئی ہے، میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں۔ بڑی ہی پیاری بات ہے ابو بکر بھائی کہ میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، وہاں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، وہاں سے ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا جنت میں، سر اٹھا کے کوئی چل رہا ہے، گویا پیچھے کوئی پشت بنائی ہے، پیچھے کسی کا ہاتھ ہے، کیا لکھا ہے شاعر نے، یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جنت میں، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے،
میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، واللہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے۔ اے فرشتوں ذرا ٹھہرو، میرے اعمال نہ تولو، کیونکہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، واللہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے۔ مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی، مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی، میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے، میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ابھی ہوئی ہے، دلوں نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے محمد فراز عطاری صاحب۔ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے۔ کیا تخیل ہے اور کیا انداز ہے امتی کا اپنے محبوب سے محبت کا، کیا تقاضا ہے، اور حقیقت میں ذکر مصطفیٰ سے جو وابستہ ہو جاتے ہیں پھر کرم نوازیاں ایسے ہی انداز میں ہوتی ہیں۔ اللہ کریم مزید برکتیں عطا فرمائے۔ قبلہ، یہ جو نماز عید کے وقت سہروردی صاحب ہم اکثر دیکھتے ہیں، مطلب مختلف جگہ پر ہمیں بینرز بھی نظر آتے ہیں صدقہ فطر کے حوالے سے، تو بہت سے لوگ اکثر نماز ادا کر کے تو وہیں پر مطلب مسجد میں یا کسی راہ گزرتے کو بھی صدقہ فطر جو ہے وہ دے دیتے ہیں، تو وہ بھی درست ہے، ٹھیک ہے طریقہ کار، یا پھر اس کے لیے انتخاب، جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ جن کو ہم لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، جن کو ہم لوگ وہ سارے معاملات پہنچاتے ہیں، ان تک یہ بھی پہنچنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دینے والے کو پتہ ہو کہ مستحق کون ہے، مستحق کون، ٹھیک ہے، یا مانگنے والے باہر لائن بنا کے بیٹھے ہوئے پروفیشن لوگ ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے نا نماز کے بعد لوگ باہر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو ویسے دے دیں آپ، ہاں ویسے دے دیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ پروفیشن اس سے ہٹ کے دیں، پروفیشن لوگ ہیں۔ جب قرآن نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ کن جو زکوٰۃ لینے والے کون سے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، یعنی 8 مصارف زکوٰۃ ہیں جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب آپ نے ان میں سے دیکھنا ہے کہ مستحق کون ہے، ٹھیک ہے، یہ تو نہیں ہے کہ آپ رائے گزرتے اب جاتے ہوئے وہ مستحق ہے بھی کہ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں، تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو بھی پتہ ہو کہ وہ مستحق ہے اور لینے والے کو بھی پتہ ہو کہ میں مستحق ہوں اور مجھے یہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جن کو زکوٰۃ دیتے ہیں ان کو آپ صدقہ فطر بھی دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس صدقہ کا تعلق ہی تمہارے اختتامی روزوں کے فطر کے ساتھ ہے، تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ سب سے پہلے اپنے ذوی القربہ میں اگر کوئی مستحق لوگ ہیں، رشتہ داروں میں ہیں، تو آپ ان کو دیں، یہ بہت اچھی بات ہے، ان کا رائٹ ہے، پہلا حق ہے ان کا کہ آپ کے رشتہ داروں میں قریب کے جو رشتہ دار ہیں، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں کوئی نہیں ہے تو پھر آپ اپنے پڑوس میں دیکھیں، اپنے ہمسایوں میں دیکھیں، اپنے محلے داروں میں دیکھیں۔ یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ میں یہاں رہ رہا ہوں اور میرے دائیں بائیں لیفٹ رائٹ سفید پوش لوگ رہتے ہیں، کون رہ رہا ہے، کیسے کون رہتے ہیں، بالکل، یہ دینے والے کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مستحق ہے کہ نہیں ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جان چھڑاتے ہیں بیسیکلی کہ ٹھیک ہے جی بس جو بھی آیا، ایک ذمہ داری جو اپنے سر پہ سمجھ کے ایک ذمہ داری ہے
کہ یہ میں دے دوں بس جو بھی بالکل ہے ایسے دے دے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل ایسے۔ بعض ہمارے یہ کناتیں لگائی ہوتی ہیں، ٹینٹ لگائے ہوتے ہیں، یہ صدقہ فطر ادا کریں۔ ہاں مدارس میں آپ صدقہ فطر دے سکتے اصل ہیں۔ میرا سوال انہی کے بارے میں تھا، مطلب لوگ دیکھتے بھی نہیں ہیں، پھر پتہ نہیں اس کی بھی بیک اینڈ پہ کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن لوگ ادا کر دیتے دیکھو ہیں۔ نا مدارس کے اندر مدارس کو دے سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اور بعض لوگ تو ہمارے مساجد کو بھی دے دیتے ہیں کہ یہ مساجد کو بھی دے دیں جی، زکوٰۃ بھی مساجد کو دے دیں۔ جس مسجد میں آپ حال بھی مسجد کو دے دیں۔ یہ زکوٰۃ لینے والا، صدقہ فطر لینے والا آگے ہاتھ بھی تو ہو نا، ایک ہاتھ دے رہا دوسرا ہاتھ لو، اب مسجد تو ہاتھ نہیں ہے کہ آپ مسجد کو بھی دے دیں گے جی۔ ہاں رفع عامہ کے کچھ اگر کام ہو رہے ہیں تو گورنمنٹ کی سرپرستی میں آپ انہیں دے سکتے ہیں، جیسے بیت المال میں جمع کیا جا سکتا تھا۔ اسی طرح آپ مدارس میں دے سکتے ہیں کہ مدارس کے اندر طلبہ پڑھتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے اور وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مدارس میں دے سکتے ہیں آپ۔ ہاسپٹل میں آپ دے سکتے ہیں کہ ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں کہ وہ ہے ہی ٹرسٹ ایسے ہیں جو آپ کے یہ مختلف NGOs جو ہیں، خیرات مختلف جو NGOs ہیں اس میں آج کل تو ہر دوسرا بندہ NGOs بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب میں نے کہا نا کہ جو رجسٹرڈ ہیں مطلب حکومت کے حوالے سے، رجسٹر تو پہلی فرصت وہ رجسٹر کراتے ہیں۔ اچھا، لیکن آج کل سختی ہوئی ہے، ویسے نہیں ہو رہے، اب بڑی پریشانی ہے۔ نہیں، بالکیف کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سب سے پہلا حق آپ کے رشتہ داروں کا ہے، محلے داروں کا ہے، پڑوس میں ہے، مساکین ہے، بندوں کا حق ہے۔ مین چیز ہے کہ بندوں کا حق ہے۔ اب پتہ نہیں وہ بندوں تک پہنچتی ہے چیز یا نہیں پہنچتی ہے، تو اس لیے دینے والے کو چاہیے کہ آگے لینے والا ہاتھ بھی ہو، ٹھیک، اسے جا کے دے دیں تاکہ تمہارا وہ صدقہ چلیں فطر ہو۔ بہتر ہے، جزاک اللہ۔ ناظرین محترم، گفتگو آپ سماعت کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے مہمان جو کہ ذکر مصطفیٰ کی بھی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سحر کا وقفہ بالکل قریب ہے، وقت جو ہے وہ مطلب بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور جس طرح سحر میں بھی وقت پھر آپ کو پتہ ہے کہ ساتھ ساتھ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں، اور ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے جو سحر کے وقفے میں ذکر جان عالمین، وہ بھی آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں، تو آج بھی دیکھیں گے انشاءاللہ حضرت ساقی مصطفی صاحب کا، اور ہم نعت رسول مقبول سماعت کرتے ہیں۔ ہماری بہن محترمہ صفدر صاحبہ، محوش صفدر سوری، ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ذکر مصطفیٰ سعادت حاصل کریں۔ روک لیتی آپ کی تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی آؤ بازار
مصطفیٰ کو چلیں کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں رمضان ہے سلطان 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 خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر کوہ نور ٹی وی پر آپ رمضان سلطان دیکھ رہے ہیں سحر کی خصوصی نشریات براہ راست اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ آج 28واں روزہ اور 28ویں روزے کی سحری الحمدللہ جو کہ ہم لوگ اختیار کر چکے ہیں اور بریک کے بعد جب ہم لوگ واپس لوٹتے ہیں اس وقفے میں تو نعت رسول مقبول شامل کی جاتی ہے اور ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ انشاءاللہ یہ سعادت حاصل کریں گے صدقہ فطر پر آج کے پروگرام میں آج کے موضوع پر ہماری گفتگو بھی ہے قبلہ سہروردی صاحب سے اور مزید جو کچھ چیزیں باقی ہیں اس موضوع کے ریلیٹڈ انشاءاللہ وہ ہم ساتھ ساتھ وضاحت لیتے ہوئے تفصیلی گفتگو کو انشاءاللہ سمیٹنے کی کوشش کریں گے ابھی میں گزارش کروں گا محمد فراز عطاری صاحب ہمارے مہمان ہیں آج کے پروگرام میں آپ یہ سعادت حاصل کریں گے خوبصورت کلام انشاءاللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے بسم اللہ یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا یا مصطفیٰ عطا ہو پھر
اذن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا بے شک بنا لو آقا میں سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہارے میں سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہارے اب اذن دے دو آقا تم مجھ کو حاضری کا اب اذن دے دو آقا تم مجھ کو حاضری کا یا مصطفیٰ عطا ہو یا مصطفیٰ گناہوں کی عادتیں نکالو یا مصطفیٰ جذبہ مجھے عطا ہو سنت کی پیروی کا جذبہ مجھے عطا ہو سنت کی پیروی کا یا مصطفیٰ عطا ہو اللہ پہ دنیا سے تو مجھے بچانا اللہ پہ دنیا سے تو مجھے بچانا
سائل ہوں یا خدا میں سائل ہوں یا خدا میں عشق محمدی کا سائل ہوں یا خدا میں عشق محمدی کا یا مصطفیٰ عطا ہو میزان پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں میزان پہ سب کھڑے رکھ لو بھرم خدا را رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا رکھ لو بھرم خدا را قادری کا یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا کر لوں نظارہ کر میں آپ کی گلی آمین اللہم آمین یا رب العالمین۔ خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محمد فراز عطاری صاحب آقا دو جہاں کی بارگاہ میں، اور التجا تھی، گزارشات تھیں جو آپ پیش کر رہے تھے۔ مالک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کے حق میں یہ قبول فرما دے۔ کچھ کلام، کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے کیفیات انسان کی ایسی جڑ جاتی ہیں، اور پھر کچھ یادیں ایسی انسان کی جو ہے وہ تازہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اس ماہ مبارک کا صدقہ، عشرہ نجات کا صدقہ، جو چند ایام باقی ہیں، چند گھڑیاں بلکہ باقی ہیں، اس کے طفیل مالک کائنات امت مسلمہ پر اپنا خاص کرم اور اپنا فضل فرمائے۔ صدقہ فطر کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے اپنے آج کے موضوع پر قبلہ سہروردی صاحب سے۔ حضور یہ بھی تھوڑی سی وضاحت فرمائیے گا کہ جس طرح زکوٰۃ کے پیسوں کی یا جو بھی زکوٰۃ کے پیسے ہوتے ہیں جس بھی شخص نے جو نکالے ہوتے ہیں، اس کا کوئی کاروبار وغیرہ جس طرح ہم کام کسی کو کروا دیتے ہیں، تو اس کا بھی ایسا ہے کہ ان پیسوں کی کوئی چیز خرید کے اگر ہم کسی کو دے دیں گے، یہ کیش مطلب صورت میں وہی آپ نے کسی کو دینا ہے صدقہ فطر کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، بالکل اس سے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر بالفرض کوئی بیوہ ہے جی، تو اگر آپ اسے کچھ سلائی مشین جو ہے وہ 1 یا 2 یا 4 مل کے اگر اسے آپ صدقہ فطر کے پیسے اکٹھے کر کے اسے لے دیں تو اس کا روزگار چل سکتا ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ کسی کا قرضہ ہے وہ آپ اتار سکتے ہیں، مل کے اتار سکتے ہیں، اکٹھے کر کے پیسے اتار سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ آپ کر سکتے ہیں جس طرح زکوٰۃ دے کے کسی کو، وہ اگر کوئی اپنا کاروبار اسے صاحب نصاب بھی بنا سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، آپ زکوٰۃ میں تو مطلب ظاہر رقم کی جو تعین ہے وہ تو زیادہ مل کے کر سکتے ہیں۔ ہاں، مل کے، یہ صدقہ فطر آپ مل کے کر سکتے ہیں۔ آپ کوئی نہ کوئی چیز اسے لے دیں مل کے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے نجات کر دے کہ وہ لینے والا نہ ہو، وہ دینے والا، اس کا گھر کا نظام اور سسٹم چل جائے کہ وہ ہر وقت وہ مانگتا نہ پھرے، تو یہ آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جس طرح آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ سنی سنائی باتیں بھی اکثر لوگ کر دیتے ہیں، تو یہ بھی اس پہ بھی بڑا جو ہے وہ سوال ہوتا ہے، یہ بھی اس میں بھی کتنی حقیقت ہے بچے کی ولادت کی، اور جس طرح ہو جائے تو اس کا بھی صدقہ فطر مطلب عید کے دن یا چاند رات کو
تو اس میں بھی حقیقت کس جی حوالے عید سے ہے؟ والے دن اگر وہ صبح صادق سے پہلے اگر وہ اس کی ولادت ہو جاتی ہے تو اس کا صدقہ فطر باپ پہ ہے، واجب ہے کہ وہ دے اس کا صدقہ. اس کا مطلب اسی طرح بنے گا جس طرح ہاں جی باقی اس کا دینا مکمل پڑے ہوتا گا، ہے. ٹھیک ہے، بالکل دینا پڑے گا. اچھا اگر کوئی جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ظاہر ہے سب کا ہوتا ہے، تو کوئی گھر کا سربراہ مطلب اگر ادا کر دیتا ہے تو اپنا الگ سے بھی کوئی مطلب بھائی وغیرہ ادا کر دیتے ہیں، تو کوئی مطلب قواعد تو نہیں ہے اس میں؟ دیکھیں جی ایک ہے صدقہ، ایک صدقہ فطر ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جو صدقہ فطر ہے یہ گھر کا سربراہ سب کی طرف سے اگر اجتماعی دینا چاہے کہ میں دینا چاہتا ہوں، جس طرح جوائنٹ فیملی میں ہوتا ہے کہ ایک ہی گھر، وہ دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس پہ واجب نہیں ہے ٹھیک ہے، کہ وہی دے. ہر بالغ جو ہے وہ اپنا صدقہ فطر دے. ٹھیک ہے، گھر کا سربراہ دینا چاہے تو وہ اس کا بھی دے سکتا ہے، لیکن اگر یہ تو صدقہ فطر تو ادا ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ ایک ہی دفعہ ہے، یہ ادا ہو جائے گا تمہارا. ٹھیک ہے. اب اگر اس کے علاوہ کو دوسرے دینا چاہیں گے تو وہ صدقہ میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. صدقہ فطر لیکن تو انہوں نے بھی اگر اسی نیت سے دیا ہے کہ میں صدقہ فطر دے رہا ہوں، اور بڑے بھائی ہیں جو گھر کا سربراہ ہے جس کا تعین کر رکھا ہے وہ بھی صدقہ فطر کر کے دے رہا ہے، تو پھر نہیں، اگر دیکھیں نا، اگر ایک سربراہ بتا رہا ہے سب کو، ہاں ٹھیک ہے، سب بتانے کی صورت میں، بتا رہا ہے کہ میں نے سب کا صدقہ فطر میں نے دینا ہے، ٹھیک ہے، بے شمار ہماری فیملی ہیں، گھر ایسا کا ہے، بڑا ہوتا ہے بالکل وہ دے ایسا. دیتا ہے، اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. وہ جو واجب تھا فطر وہ ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب اگر دوسرا جو ہے وہ اپنی طرف سے بھی دینا چاہے تو وہ صدقہ کی صورت میں ہوگا، وہ دے، وہ صدقہ کی صورت میں، صدقہ کی بالکل ٹھیک ہے، اور ثواب بھی ظاہر ہے اس کو، واجب اس سے وہ ساقط ہو جائے گا، وہ ادا ہو جائے گا. پہلے ٹھیک ہے، کسی نے دے دیا گھر کے اور اس کا ثواب اس کو ملے گا، اس کا ثواب وہ اس کی نیت جو بھی ہے مطلب جس طرح باقی بھی صدقہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا روزوں کے ظاہر ہے مطلب رمضان کے روزوں کے حوالے سے ہی ہے نا صدقہ فطر، وہ جو آپ نے بتایا کہ معلق اس کے درمیان سارے معاملات ہیں. جی یہ روزوں کا ہی صدقہ ہے. اسے ایک صدقہ رمضان بھی کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، صدقہ فطر ہے، اسے صدقہ رمضان بھی کہتے ہیں. تمہارے روزوں کا مطلب بیسیکلی تو یہ صدقہ فطر جو ہے جس کا عید الفطر سے مناسبت کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، بیسیکلی یہ تمہارے روزوں کا ہی کفارہ ہے. یہ جو ہے یہ تمہارے روزوں کی زکوٰۃ ہے کہ اگر جیسے میں نے شروع میں ابتدا میں کہا کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے شمار باتوں سے منع فرمایا کہ روزے کی حالت میں آپ ان چیزوں سے آپ پرہیز کریں. کوئی لغو باتیں ہیں، کوئی اپنا جھوٹ ہے، کوئی برائی ہے، ان چیزوں سے آپ پرہیز کریں. یہ تمہارے روزے کو ناقص کرتی ہیں. جیسے نماز پڑھتے ہوئے بے شمار چیزیں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، خیالات وغیرہ، تمہاری نماز ناقص ہوتی. اسی طرح اب کوئی چیز رہ جاتی، ان چیزوں کو روزوں کو کامل کرنے کے لیے، اکمل کرنے کے لیے یہ صدقہ فطر ہے کہ تاکہ وہ کمیاں پیشیاں جو اللہ اس کے صدقے جو ہے اللہ تعالیٰ. اب وہ پھر جنہوں نے رکھے ہی نہیں ہیں وہ بھی دے دیں صدقہ فطر، جنہوں نے رکھے ہی نہ ہوں وہ کیا کریں؟ لیکن بعض تو کہتے ہیں کہ ان پہ واجب نہیں ہے. ان پہ نہیں ہے، نہیں ہے جی، جنہوں نے روزہ رکھے روزوں کا ہے، یہ روزوں کا ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ تو لیکن روزوں وہ کا اگر صدقہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوں اس وہ معاملے لیتے ہیں، ان کا صدقہ ہو جائے گا. صدقہ ہوگا. صدقہ فطر تو روزوں کا ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. ظاہر ہے جب آپ نے روزہ رکھا ہی نہیں تو روزہ آپ نے شروع سے ایک بھی روزہ نہیں رکھا، اگر ایک بھی رکھا پھر بھی آپ دیں. آپ نے کوئی روزہ رکھا ہی نہیں. اچھا اس میں کئی مختلف اور بھی ہے نا. ایک بندہ روزہ جان بوجھ کے رکھتا ہی نہیں ہے، ایک بندہ رکھ نہیں سکتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی سے پرابلم ہے، بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے تو وہ یا عمر اس کی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ روزہ ڈاکٹر ڈائیگنوز کر رہے ہیں کہ آپ نے روزہ نہیں رکھنا. ایک روزہ رکھتا نہیں، ایک رکھ نہیں سکتا ہے، اسے منع کر دیا گیا کہ یہ آپ کی بیماری. اب اس میں جو رکھ نہیں سکتا وہ فدیہ دے، وہ فدیہ دے. اگر وہ اس کی طرف سے فدیہ دیا جا رہا ہے تو اس کی طرف سے فطرانہ بھی دیا جائے گا. ٹھیک، روزوں کا اگر فدیہ دیا جا رہا ہے تو پھر اس کے روزوں کا فطرانہ بھی دیا جائے گا. فدیہ کا ایک سوال کا آپ جواب دے دیں، بیچ میں آ ہی گیا گفتگو میں. فدیہ اگر کسی کا ادا کرنا ہے تو وہ رمضان کے بعد بھی ہو سکتا ہے، مطلب اگر اس نے رمضان میں نہیں دیا تو؟ نہیں، فدیہ سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی کو روزے رکھوا دیں. اچھا ٹھیک ہے. فدیہ یہ ہوتا ہے کہ آپ روزے رکھوا دیں، وہ کفارہ بعد میں ہوتا ہے. اچھا، یا قضا بعد میں. میں چلے تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں. ایک ہمارے دوست ہیں، اصل میں یہ آج ہی سوال فدیہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. فدیہ یہ ہے کہ ایک بندہ
بیمار ہے اور اسے پتہ ہے کہ یہ بیماری ٹھیک ہونے والی نہیں ہے، اب یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو گئی، ایسی بیماری ہے، لہٰذا میں اب بقیہ زندگی روزے نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے، یا وہ عمر رسیدہ ہے اور اسے پتہ ہے میں نے جوانی کی طرف لوٹ کے نہیں آنا، اب میں روزے نہیں رکھ سکتا، ممکن نہیں ہے، وہ فدیہ دے کہ وہ اپنی جگہ پہ کسی بھی مسکین کو، کسی جس کو بھی وہ چاہے وہ اس کو روزہ رکھوا دے، ٹھیک ٹھیک، 2 ٹائم کے حساب سے جو وہ کھاتا تھا اس حساب سے آپ وہ فدیہ دے کہ اس کو روزہ رکھوائے، وہ روزہ وہ بندے اپنے اس کی طرف سے روزے ہو رہے ہیں کہ وہ فدیہ دے رہا ہے، وہ بندہ روزے بھی رکھ رہا ہے، اس کے روزے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو بندہ روزے رکھ رہا ہے اس کی طرف سے فدیہ ادا کیا جا رہا ہے۔ تو اب جو ہے ہی نہیں صاحب استطاعت تو وہ پھر کیا کرے گا، کس طرح کسی کو رکھوائے گا؟ اتنی اس کی نہیں ہے، مطلب لمٹ نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کسی کو پیسے دے سکے، فدیے کے رکھوا سکے روزے، جو بیمار ہے شخص۔ دیکھیں اگر ایسی صورت میں ہے تو کوئی اس کے گھر کا وارث بھی ہو سکتا ہے، پھر اللہ معاف بھی ہو سکتا ہے، پھر اللہ سے استغفار کرے، اگر وہ اس سٹیج پہ نہیں ہے تو وہ استغفار دل ہی کرے، دل میں جان لے اور اپنے رب کے حضور، اللہ معاف کرنے والا سب ذرا کسی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے اور وہ خود بھی نہیں رکھ سکتا، وہ آگے رکھوا بھی نہیں سکتا، بالکل، تو پھر وہ اللہ سے استغفار کرے، وہ یہی اللہ اس پھر کا فدیہ۔ وہ حدیث بڑی معروف جو آپ اکثر سنایا کرتے ہیں، وہ جو کھجوروں کا ٹوکرا اور سرکار کی بارگاہ میں آ گیا اس میں سے، وہ تو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاصہ ہے، ہاں سبحان وہ شریعت کے مالک ہیں، کیا بات، وہ کہ جو آپ چاہیں جسے چاہیں بالکل معاف ہی کر کیا دیں، بات، وہ حضور کا خاصہ ہے، ہم اس پہ نہیں چلیں گے، ٹھیک ہے، نہیں مطلب ایک مثال کے طور پہ، جیسے ظاہر ہے پھر جب آپ نے کہا کہ رب کی بارگاہ میں پھر التجا کرے، طور پہ دیکھیں نا، مثال کے طور پہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی غلام آزاد کرو، ٹھیک ہے، وہ ہمارا کفارہ ہم اسے ادا کرنا پڑے گا، حضور نے فرمایا کہ تم 60 روزے رکھو، حضور نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، ٹھیک ہے نا، یہ تو ہے ہمارا کفارہ، روزہ توڑنے کا، جان بوجھ کے توڑنے کا، یہ کفارہ ہے۔ اب وہ شریعت کے مالک ہیں کہ اس نے کہا جی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، مدینے سے سب سے زیادہ غریب بھی میں ہی ہوں، مستحق بھی میں ہی ہوں، تو حضور مسکرایا، آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ لے جو اپنے گھر میں خود کھا لو بچوں، وہ شریعت کے مالک ہیں اور وہ حضور کا خاصہ تھا، وہ آخری بات حضور کا خاصہ تھا، آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آئیے ناظرین محترم، ہم نعت سنتے ہیں، ہماری مہمان محترمہ مہوش صفدر صاحبہ سے گزارش کرتے ہیں آپ آقا کریم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے، بسم اللہ۔ اب نہ سمجھے کوئی مفلس زندگی، اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مفلس زندگی جس کی رحمت سے تقدیر انسان کھلے، اس کی جانب ہی دروازۂ جاں کھلے، جس کی رحمت سے تقدیر انسان کھلے، اس کی جانب ہی دروازۂ جاں کھلے، جان عمر رواں لے کے جاتی کہاں، جان عمر رواں لے کے جاتی کہاں، خیر سے مجھ کو خیر
بشر مل گیا مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مفلس زندگی محور دو جہاں ذات سرکار کی اور میری حیثیت ایک پرکار کی محور دو جہاں ذات سرکار کی اور میری حیثیت ایک پرکار کی اس کی اقرا گزر طے نہ ہو عمر بھر اس کی اقرا گزر طے نہ ہو عمر بھر قبلہ آرزو تو مگر مل گیا مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مفلس زندگی ان کا دیوانہ ہوں ان کا مجذوب ہوں کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں ان کا دیوانہ ہوں ان کا مجذوب ہوں کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مفلس زندگی جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغ حرم زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی کلام پیش کر رہی تھی جی ہمارے مہمان آقا کریم کی ثنا خان محترمہ مہوش صفدر صاحبہ اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے. بس آخری لمحات ہمارے آج کی ٹرانسمیشن کے قریب ہیں اور 28واں روزہ 28ویں روزہ کی سار میں ہم لوگ حاضر ہیں. صدقہ فطر پر آج کے ہمارے موضوع پر قبلہ سروردی صاحب سے جو گفتگو ہوئی تمام سوالات ہم نے کوشش کیے کہ آپ سے کیے جائیں اور وضاحت ہو جائے ساری ساتھ ساتھ جو بھی مسئلہ جو بھی کسی حوالے سے بھی پریشانی ہو تو وہ تمام دیکھنے والوں کے لیے آسانی ہو سکے.
اور طریقہ کار بھی قبلہ نے ساتھ ساتھ بتا دیا کہ کس طرح جو ہے وہ صدقہ فطر کو ہم نے ادا کرنا ہے. تو انشاءاللہ پیغام کی صورت میں بھی گفتگو کو ہم بس سمیٹیں گے، اور تاکہ مزید جو چیزیں ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ کلیئر ہو جائیں. اور خیر و عافیت سے قبلہ رمضان بھی گزر ہی گیا، بس آج خیر سے 28واں روزہ ہو گیا الحمدللہ. موسم بھی اچھا ہی رہا ویسے رمضان شریف میں، 2-3 دن گرمی رہی ہے بیچ میں. دیکھیں جی موسم اپنی جگہ پہ ہے، جس کو اللہ توفیق دے اس نے روزے رکھنے رکھے. جی ہاں الحمدللہ کہ اچھا رمضان مبارک گزر گیا ہے. ایسے ہی. اور وہ ظاہر ہے آغاز میں جس طرح ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ وقت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے، پر ایسے ہی ہوتا ہے حقیقت میں. سارا افطار میں روزہ آج آپ نے مصروفیات میں بالکل سارے معاملات کو ساتھ ساتھ لیتے ہوئے انسان بہت جو ہے وہ جلدی سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. کل کی جو شب ہوگی ناظرین انشاءاللہ، یعنی آج کی رات آنے والی، وہ بھی 29ویں شب یعنی آخری طاق ہوگی. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ رمضان کی بھی آخری رات ہو، پھر یہ 30 ہیں یا 29 ہیں، کوئی مطلب ہے آپ کے علم میں؟ دیکھیں یہ تو اب روایت ہلال کمیٹی کیا دیکھتی ہے. کوئی ہے نہیں ان سے رابطہ کوئی آپ کو؟ کوئی جی روایت ہلال کمیٹی میں رابطہ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، سرکاری لوگ ہیں کیا کرنا فائدہ. میں نے شاید کوئی پیغام پہلے آ جائے. ہم لکیر کے فقیر ہیں، جو اناؤنس کر دیں گے ان کی گور گردن پہ ہے. وہ 29 رکھوا دیں گے ہم رکھ لیں گے، اللہ وہ 30 رکھوا دیں گے ہم تو ماننے والے ہیں. اس لیے کہ حاکم وقت کا جو بھی فیصلہ آئے گا وہ حاکم وقت کے جو ہیں وہ نامزد بالکل لوگ ہیں. چلے اللہ کریم. لیکن میرا خیال ہے کہ روزے کے معاملے میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے، سب علماء کرام ہیں جو ہماری اس کمیٹی کے اندر شامل ہیں. تو یہ بڑی ذمہ داری کا مسئلہ ہے. کوئی ایسے میرا نہیں ضمیر ہے کہ جان بوجھ کے روزہ توڑوا دے یا روزہ رکھوا دے، وہ ایسا نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی. تو غفلت کا مظاہرہ ایسا نہیں ہو سکتا. میں صدقہ فطر کے بارے میں ایک بات ضرور کروں گا کہ ناظرین سے کہ اس میں سب سے زیادہ صدقہ جو ہے صدقہ فطر دینے والے کا فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو جس کو دے رہے ہیں اس کو بیچارے کا تو گزارا پھر بھی ہو جائے گا، لیکن اصل حقیقت میں دینے والے کا فائدہ ہے. کہ میرا خیال ہے ہم میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ روزے کی حالت میں ہم سے کوئی نہ کوئی مسٹیک نہ ہوتی ہو. ہم بندہ بشر ہیں، انسان ہیں، کہیں نہ کہیں کچھ نہیں ہوتا تو فون پہ ہی کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی نہ کوئی گھر آئے مہمان تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ کہہ دے کہ گھر نہیں، یعنی مسٹیک ہر ایک سے کوئی نہ کوئی کسی جگہ پہ ضرور ہوتی ہے. تو اس لیے صدقہ فطر ہمارا زیادہ فائدہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے روزوں میں کمی کوتاہی ہے تو وہ اس صدقہ فطر ادا کرنے سے ہمارے روزے جو ہیں وہ مقبول ہو جاتے ہیں اور کامل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں زیادہ فائدہ ہے. تو جس کو دے رہے ہیں وہ اللہ کا اس کے رسول کا حکم ہے تو اس کا بھی فائدہ ہو جائے گا، ہمارا بھی فائدہ ہو جائے گا. جو مستحق ہیں انہیں دینا چاہیے. اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ ہمیں دینے کے لیے جب وہ کہتا ہے میں بغیر حساب تمہیں دیتا ہوں، تم مانگتے ہو میں بغیر، جب وہ حساب ہمارے ساتھ نہیں کرتا تو ہمیں بھی ان گنتی میں اگر 140 بنتے فکر تو 200 دے دیں، 200 کی جگہ پہ 500 دے دیں. کیا ہم روزانہ خرچ بھی تو کرتے ہیں. بالکل چلیں ان کا بھی بیچاروں کا کچھ مطلب جو ہمارے ایسے حضرات ہیں بھی جو مخیر ہیں، جو معاملات مطلب ٹھیک ٹھاک، ان کو چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر دینا چاہیے. دیکھیں جی وہ اپنی طرف سے نہیں دے رہے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے وہ دے رہے ہیں. کوئی شک. اور اللہ جیسے دیکھیں نا کہ جس کو دے رہے ہیں اللہ آپ کو اس کی جگہ پہ بھی لے جا سکتا ہے. اللہ اگر رب نے تمہیں نوازا ہے، رب تمہیں دے رہا ہے تو پھر اسی کے دیے میں سے دل کھول کے دیں. جتنا بندہ صدقہ خیرات کرتا ہے اس کا رزق بڑھتا ہے. بس وہ جیسے پہلے بات ہوئی نا، شریعت کے پابند ہو جاتے ہیں نا، بڑے مطلب سچے ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے 150 بن رہے 150 ہی دینے. نہیں وہ 150 دے لیں لیکن اس کے علاوہ اور دے دیں. ایک صدقہ فطر ادا کر دیں، دوسرا صدقہ دے دیں. چلیں ناظرین محترم، گفتگو آپ سماعت کر رہے تھے. ہمارے قبلہ سہروردی صاحب ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں. کچھ محبت بھری باتیں بھی ہوتی ہیں ہماری آپ سے. پورا مہینہ آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں، الحمدللہ آگے بھی ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. اللہ کریم آپ کو بھی زندگی دے. ہماری دعا ہے انشاءاللہ. آج کیا کریں کہ اللہ ہماری حاضری کو قبول کرے. آمین آمین. یقیناً جی ہماری دعائیں تو آپ ہی کے ساتھ ہیں اور آپ دعا فرماتے ہیں، یقیناً ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہوتے ہیں. تو آج کی شب جو آنے والی ہوگی انشاءاللہ تاخیرات کے حوالے سے آپ محفل ذکر مصطفیٰ سماعت کریں گے انشاءاللہ. مختلف جو ہے وہ ثنا خان ہمارے جو مہمان ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ اپنے اپنے انداز میں
آقا دو جہاں کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کریں گے۔ ابھی کچھ دیر کے بعد شہر کراچی اور اس کے گرد و نواح میں بھی اذان فجر کا وقت ہو جائے گا۔ ہم آخر میں الوداعی کلام انشاءاللہ اپنے مہمان فراز طاری صاحب سے ماہ رمضان کے حوالے سے انشاءاللہ یقیناً سنیں گے، اور یہ بھی کیفیت سے بھرپور کلام ہے۔ اس سے قبل میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا قبلہ سہروردی صاحب کا، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور فراز طاری صاحب کا بھی بہت شکریہ، اور ہماری بہن تشریف لائے محترمہ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اللہ کریم آپ سب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے۔ ہمیں بھی جس طرح سہروردی صاحب نے فرمایا کہ دعا کرتے رہا کریں، تو آپ بھی ہمیں اپنے دعا میں یاد رکھا کریں۔ انشاءاللہ یہ محبتوں کا سفر جاری و ساری رہے گا۔ آخر میں الوداعی کلام ہوگا، تمام دیکھنے والے سننے والے ہمارے ساتھ اس کلام میں شامل رہیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، اور ذوق عبادت بڑھا تھا، اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جوک در جوک آتے نمازی، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں، تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، ہائے اب وقت رخصت ہے آیا، ہائے اب وقت رخصت ہے آیا، الوداع الوداع ماہ رمضان، اور نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں، نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں، بس گناہوں میں ہی دل کٹے ہیں، ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا، ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا، الوداع
ماہ 11 جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا میری زندگی کا بھروسہ کیا میری زندگی کا بھروسہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا میری زندگی کا بھروسہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں نظر چند اشک میں کر رہا ہوں بس یہی ہے میرا کل سا بس یہی ہے میرا کل سا الوداع الوداع ماہ رمضان سال آئندہ شاہ حرم تم سال آئندہ شاہ حرم تم کرنا تار پر یہ کرم تم سال آئندہ شاہ حرم تم کرنا ہم سب پہ بھی یہ کرم تم مدینے میں رمضان